بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں قسط میں حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ المنورہ میں اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مدینہ کا ماحول سازگار تھا، گویا مسلمانوں کے لیے امن و سکون کی جگہ میسر آ گئی تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں مسلمانوں سے کہا کہ اب تم اپنا پردیس اور اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیارے شہر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارادے کا علم ہوا تو قریش نے مشورہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین سے ان کو نفرت تھی ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی سچائی کے وہ قائل تھے۔ آپ ان کے نزدیک امین تھے، اس لیے باوجود دشمنی کے وہ اپنی امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مامور فرمایا کہ وہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے اور صبح سب کی امانتیں واپس لوٹا کر پھر وہ ہجرت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے ہوئے سارے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو صبح تک گھیرے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منصوبے اور پلان کے مطابق مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت کا سفر شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے اولاً قریب میں سور نامی غار میں جا کر بنا لی اور وہاں پر وہ تقریباً 3 دن تک رہے۔ جب قریش کو اور دیگر قبیلوں کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے آپ کا پیچھا کیا اور غار کے قریب پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ خوف نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن کے اس قیام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن اس غار کو چھوڑ کر آگے کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 1 رات 1 دن چلنے کے بعد ایک چٹان کے سائے میں آپ نے دم لیا۔ وہاں پر ایک چرواہے نے آپ کو بکریوں کا دودھ پلایا، پھر وہاں سے آگے سفر شروع کیا۔ غار میں قیام کے دوران آپ کے بیٹے عبداللہ رات میں آپ کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تشریف لاتے اور مدینہ مکہ المکرمہ کے احوال کو سناتے۔ اس کے بعد کبھی کبھار آپ کے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی آتے، بکریاں لے کر آتے اور آپ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلا کر جاتے۔ مکہ المکرمہ میں قریش کے سرداروں نے یہ اشتہار دیا تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اشتہار کو دیکھ کر سراقہ بن جعشم جو ایک بہادر سپاہی تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ ایک چٹان کے سائے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہیں پر سراقہ بن جعشم پہنچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے والے سراقہ بن جعشم کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہیں پر گر پڑا۔ اس کے بعد پھر پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تو سراقہ بن جعشم کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گھٹنوں کے تک دھس گئے۔ سراقہ بن جعشم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آسان نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ ترک کیا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے بخش دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو قبول کیا، اسے معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔